صدر مملکت اور علماء مشائخ کا مشاورتی اجلاس عارف الوی کہتے ہیں امید ہے مسجد میں کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے کبھی حالات سخت اور کبھی معمول کے ہوں گے۔ رمضان کے لیے حکومت اور علماء کے فیصلوں پر اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ بھارت کورونا وائرس کی جنگ کی آڑ میں جعلی آپریشن کر سکتا ہے۔ پاکستان کا دنیا کو پھر انتباہ۔ پاکستان کشیدگی بڑھانے کا نہیں، ہر ممکن صبر و تحمل کا حامی ہے۔ مسلح فوج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارت کورونا میں بھی مسلم دشمنی کو روکنے میں ناکام، مسلمانوں کے ساتھ اچھوت کا مظاہرہ۔ مسلمانوں کو ہندو کورونا کے مریضوں سے الگ رکھا جانے لگا۔ گجرات میں مسلمانوں کو اسپتال کے وارڈ سے ہی نکال دیا گیا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 8 اموات، تعداد 143، مریضوں کی تعداد 7481 ہو گئی۔ 1832 صحت یاب ہو چکے۔ پنجاب میں 3391، سندھ میں 2217، خیبر پختونخوا میں 1077، بلوچستان میں 335، گلگت بلتستان میں 250، اسلام آباد میں 163 اور آزاد کشمیر میں 48 مریض۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تاجروں کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ دکانیں کھولنی ہے یا نہیں، اس حوالے سے لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ دوسری جانب کراچی میں گھروں سے نکلنے کے لیے فیس ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جاری لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار کراچی میں تندور اور بیکریاں صبح 8 بجے کھول دی گئیں۔ شام 5 بجے تک شہر بھر میں موجود ریسٹورنٹ سے ہوم ڈیلیوری کی بھی اجازت مل گئی۔ کورونا نے پاکستان کا معاشی ڈھانچہ ہلا کر رکھ دیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی شرح نمو -1.5% ہے۔ ترسیلات زر میں $5 ارب کمی کا خدشہ اور پاکستان کو مزید قرض کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ معاون خصوصی صحت کی زیر صدارت ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی اجلاس۔ صحت کے شعبے میں ترقی سے متعلق اتھارٹی کے کردار پر بحث۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں 4 صوبوں میں ہیلتھ کمیشن قائم کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بار اسلام آباد میں ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی گئی۔ معاون خصوصی فردوسہ شکاوان کہتی ہیں کورونا کے خلاف جنگ میں سب وزیر اعظم کا ساتھ دیں، سیاست نہ کریں۔ عمران خان کورونا اور بھوک دونوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ سیاست کے بجائے تمام صوبوں میں کورونا وائرس کنٹرول کرنا اصل مشن ہے۔ تنقید کرنے والے پہلے حقائق جانیں اور پھر بولیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ پنجاب میں بھی غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کمزور طبقے کو ریلیف پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ ضرورت مند خاندانوں کو 12,000 روپے کی مالی امداد دی جا رہی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں میرے دم کرنے سے شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مجھ سمیت کسی بھی وزیر نے غیر قانونی کام کیا تو کارروائی ہوگی۔ کل 11 بجے تفتان کے لیے ٹرین چلائیں گے۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال۔ کل سے لندن، برمنگھم اور مانچسٹر کے لیے پروازیں شروع ہوں گی۔ دنیا بھر میں کورونا کے 22,50,000 مریض، 1,54,000 سے زائد چل بسے۔ اٹلی میں 22,745 ہلاکتیں، اسپین میں 19,829 افراد چل بسے۔ امریکہ میں کورونا مزید زندگیاں نگل گیا۔ کورونا سے اموات 37,000 سے بھی تجاوز کر گئیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 7,10,000 سے تجاوز کر گئی۔
اب تک 60,000 افراد صحت یاب ہو چکے۔ نیو یارک میں کورونا سے 2,33,000 سے زائد افراد متاثر، 17,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی۔ برطانیہ میں ایک ہی روز کے دوران 847 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ 5,599 نئے کیسز کے ساتھ متاثرین کی مجموعی تعداد 1,08,692 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے جہاں دنیا میں غربت میں اضافہ ہوا، وہاں ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کی دولت میں کچھ ہی ہفتوں میں $24 ارب اضافہ ہو گیا۔ امریکی ملٹیپل مینوفیکچرنگ کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلن مسک کی دولت میں مزید $10 ارب 40 کروڑ بڑھ گئی۔ والمارٹ کے اثاثے بھی 5% بڑھ گئے۔ مفتی اعظم شیخ بن عبدالعزیز کہتے ہیں کرونا کے باعث سعودی عرب میں نماز تراویح گھروں پر ہی ادا کی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات قابل تحسین ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہاتھ میں کشکول ہو تو فیصلے آزادانہ نہیں کر سکتے۔ بحرانی کیفیت میں بہت سی جدید تصورات جنم لیتے ہیں۔ عالمی وبا نے گورننس کے انداز کو بدل دیا۔ حکومت کی پالیسیوں کے دور رس اثرات جلد سامنے آئیں گے۔ تبدیلی تب آتی ہے جب ذہن تبدیل ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نجیب ہارون نے اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ نجیب ہارون نے اپنا استعفیٰ قومی اسمبلی کے اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر پاکستان کو ارسال کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے پیر تک بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش، موسم خوشگوار، گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔